نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ احاطۃ علمہ بجمیع مخلوقاتہ وقولہ نبأنی العلیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا۔ پہلی جو آیت ہے نبأنی العلیم الخبیر، یہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 3 ہے، اور دوسری سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 ہے۔ مزید آیات جو امام ابن تیمیہ یہاں پر لائے ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ الانعام 59۔ وقوله وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه فاطر 11۔ وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ وقوله ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یہ آیات ہیں جو امام ابن تیمیہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علم پر لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے نبأنی العلیم الخبیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ازواج مطہرات میں سے دو نے ایک بات دوسری کو بتا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ نے بتا دی جو بات میں نے آپ کو منع کی تھی کسی اور کو بتانے سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے اس علیم اور خبیر ہستی نے بتایا ہے، نبأنی العلیم الخبیر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی ہر طرف کا احاطہ، کہ کوئی چپکے سے وسپر بھی کرتا ہے، ہمیں کوئی راز کی بات بتائے اور ہم جب یہ کسی کو کہہ کر بتا دیتے ہیں کہ بس کسی اور کو نہ آگے بتانا، تو اب دیکھیں کہ اگر ہم اپنے پیٹ میں بات نہیں رکھ سکے تو کوئی دوسرا کیسے رکھے گا؟ تو یہ اسی طرح سے راز جو ہیں وہ فاش ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بیوی کا اپنے ہسبینڈ کے راز کو فاش کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا لباس بھی ہوتے ہیں، اور وائس ورثہ بھی ہے کہ یعنی شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے راز کی حفاظت کرے، وہ کوئی بات اگر ایسی بتاتی ہے تو۔ وَقَوْلِهِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا۔ یہ جو آیت ہے، زمین کے اندر کیا کچھ جاتا ہے، یعنی زمین کے اندر بارش کا پانی جاتا ہے، زمین کے اندر بویا جانے والا دانہ، میتیں دفن ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے چونٹیاں وغیرہ زمین کے اندر رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے وما یخرج منہا، مثلاً پانی اور کھیتیاں وغیرہ جو زمین میں سے نکلتی ہیں۔ پھر آسمان سے کیا کیا نازل ہوتا ہے، بارش، وحی، فرشتے، اللہ کے احکام، اور چڑھتا کیا کیا ہے، نیک اعمال، فرشتے اوپر چڑھتے ہیں، روحیں اوپر چڑھتی ہیں، دعا اوپر جاتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو کہیں بھی اس کائنات میں وقوع پذیر ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے مفاتیح الغیب کی، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور جو کچھ سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک مگر سب ایک واضح کتاب میں ہیں۔ یہ الانعام 59 آیت جو عربک ابھی میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر ایک بات کہی گئی ہے اور وہ ہے مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں۔ غیب کی کنجیاں مفاتیح کہتے ہیں کسی بھی چیز کی بگننگ کو بھی، کسی بھی چیز کے کھولنے والی چیز کو، چاہے وہ کوئی چابیاں ہوں، کنجیاں ہوں، چاہے وہ کوئی خزانے ہوں،
زمین کے اندر کون سے خزانے دفن ہیں، اس کائنات میں کیا کیا خزانے ہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ یہ اس آیت میں کل 5 چیزیں گنوائی گئی ہیں، اور یہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں۔ سب سے پہلی بات، قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ، اور یہ اخروی زندگی کی چابی ہے۔ نمبر 2، بارش اتارنا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں، اور یہ باران رحمت کا نزول، بارش کا نزول زمین کی زندگی کی چابی ہے۔ پھر رحم کے اندر کیا پل رہا ہے، ما فی الارحام کا علم، اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے، اور یہ انسان کی دنیاوی زندگی کی چابی ہے۔ آئندہ کا علم، فیوچر کا علم، کہ انسان کل کیا کرے گا، اس کا علم بھی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ تو دراصل فیوچر کا جو علم ہے وہ انسان کی کل کی کمائی کا علم، مستقبل کے عمل کی چابی ہے۔ پھر یہ کہ 5ویں بات کہ انسان کس سرزمین پر اس کی موت واقع ہوگی، تو یہ اخروی زندگی کی چابی ہے، اس لیے کہ انسان موت کے فوراً بعد عالم آخرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ 5 مفاتیح الغیب، ان کا ذکر سورہ لقمان میں کیا گیا ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت، اور یہ سوائے اللہ علیم اور خبیر کے کسی کو نہیں پتہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت میں خشکی و تری میں جو کچھ ہے، سمندر میں موجود حیوانات، کیڑے مکوڑے، درخت اور باقی جتنی بھی آبی حیات، پانی کی زندگی ہے، ان کی اسپیشیز کا تو کوئی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خشکی کے مقابلے میں سمندر میں 3 گنا یا زیادہ مزید مختلف قسم کی جو یہ چیزیں ہیں یہ پائی جاتی ہیں، لیونگ تھنگز پائی جاتی ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے۔ کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، ظلمات ظلمہ کی جمع ہے، اور آپ فرض کریں کہ ایک چھوٹا سا دانہ برستی بارش والی تاریک رات میں سمندر کی گہرائی میں پڑا ہوا ہو، اور اسے کئی تاریکیوں نے اپنے اندر چھپا رکھا ہو، مٹی کی تاریکی، پانی کی تاریکی، بارش کی تاریکی، بادل کی تاریکی، رات کی تاریکی، اور ان تمام تاریکیوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دانے کا علم بھی رکھتا ہے اور اسے دیکھتا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا دنیا میں موجود ہر خشک یا تر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ ایک ظاہر واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور کتاب بمانی لکھی ہوئی چیز، اور یہاں مراد لوح محفوظ ہے۔ پھر تیسری آیت ہے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور نہیں جنتی کوئی حاملہ، یا نہیں کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور من انثیٰ میں ہر مادہ شامل ہے، چاہے اس کا تعلق اولاد آدم سے ہو یا کسی حیوان سے ہو، انڈے دینے والے جانور سے ہو یا بچہ دینے والے جانور سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ حمل کی ابتدا کب ہوئی، انتہا کس بات پر ہوگی، بچہ کتنا جیے گا، کتنا رزق لے کے آئے گا، کیا زندگی لے کر آئے گا، کیا طبیعت لے کر آئے گا، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور چوتھی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی سورہ الطلاق آیہ نمبر 12، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے، یعنی اس کے علم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی ہے جو بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت قوت کا بھی اس بات کیا گیا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ دراصل اگلے باب کی یہ آیت ہے صفت قوت کی، لیکن آپ کی کتاب میں یہ صفت علم کے اندر ہی آ گئی ہے۔ اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے، الرزاق رزق سے مبالغے کا صیغہ ہے، رزق دینے والا، اور رزق کی اقسام 2 ہیں جو اللہ رزق ہمیں دیتا ہے نا، وہ ایک عام رزق ہے اور ایک خاص رزق ہے۔ عام رزق کیا ہوتا ہے
کہ جو انسان ہر کافر مومن ہر کسی کو دیتا ہے۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر ہر جاندار کا رزق جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ تو یہ تو ہے عام رزق، لیکن رزق خاص اس سے مراد وہ رزق ہے جس کی وجہ سے دین قائم رہتا ہے، مثلاً علم نافع، عمل صالح، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جتنے بھی آپ کے مددگار امور ہیں وہ بھی رزق خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کولیگز ایسے دے دے جو آپ کی مدد کریں، آپ کو کوئی فرینڈز ایسے دے دے، آپ کو فیلو اسٹوڈنٹس ایسے دے دے، آپ کو کوئی اپنے ایسے کام کرنے والے ایسی ٹیم دے دے آپ کو کہ جو آپ کے کام کو آگے سے آگے بڑھائے، تو یہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رزاق فرمایا، رازق نہیں فرمایا، اس لیے کہ رزاق میں رزق کی بہتات کا، رزق دینے کی بہتات کا معنی ملتا ہے۔ اور ذو القوہ قوت والا ہے۔ قوت ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جس کے بعد کسی قسم کی کمزوری اس کے اندر باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر المتین، المتین ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے متین بمانی شدید، قوت و عزت میں شدید، اپنی تمام صفات میں اور اپنے جلال میں شدید۔ اثبات السمع والبصر للہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے سمع و بصر کا اثبات۔ وقولہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، الشورى 11، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ وقولہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، النساء 58، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے پہلی جو آیت ہے اس میں، یعنی امام ابن تیمیہ جو پہلی آیت لائے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو دو نام ہیں ان کا اثبات کرنے کے لیے، کیونکہ جو تعطیل والے لوگ ہیں نا، اہل تعطیل جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تعطیل کرتے ہیں، کچھ ناموں کو ڈینائی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے کی صفت کو وہ ڈینائی کرتے ہیں۔ اور لیسا کمثلہ شیء، یہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ یہ نفی ہے اور یہ صفات سلبیہ میں سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا جو ہے نا اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی آواز سننے والا اور ایک معنی دعا قبول کرنے والا۔ جہاں قرآن میں یہ آتا ہے نا، مثلا سورہ ابراہیم آیا 39 ان ربی لسمیع الدعاء، تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے میرا رب دعا قبول کرنے والا ہے، دعا سننے والا۔ آپ دیکھیں کہ اردو میں بھی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے سن لی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے قبول کر لی۔ تو یہ سننے میں دو معنی ہیں، ایک تو جو بات بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے، اور دوسرے دعاؤں کو سننے سے مراد ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہر دعا بھی سنتا ہے، ہر آواز بھی سنتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا تھا اننی معکما اسمع و ارا، تم جاؤ دونوں فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ یہاں سننا اور دیکھنا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی مدد مراد ہے۔ سو آوازیں سننا، دعا قبول فرمانا اور تائید و نصرت کرنا، تین معنی سماع میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بصیر ہے، البصیر، اور البصیر جو ہے یہ علیم کے معنی میں بھی آتا ہے، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی وہ دیکھتا ہے اور بندوں کے ہر فعل کا وہ علم رکھتا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے جو امام ابن تیمیہ یہاں پر لائے ہیں، یہ قرآن مجید کی اس سے پہلے جو آیت ہے نا جو چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، النساء 58 ہے یہ، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔
انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور یہ نعم یعظکم بہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بہترین نصیحت تمہیں کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ امانتوں کو ادا کیا کرو اور عدل کے ساتھ فیصلے نافذ کیا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین موعظت ہے، بہترین واعظ ہے، نصیحت ہے۔ اثبات المشیئتی والارادتی للہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے مشیت اور ارادے کا اثبات، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہوتی ہے اور ایک ارادہ ہوتا ہے۔ وقولہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، وقولہ ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ پہلے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ کہف آیت 39 تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہتا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں۔ پھر البقرہ 253، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ میں نے آیت کا آخری کا پورشن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے المائدہ آیت نمبر 1، حلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ المائدہ 1، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے، تم شکار کو احرام کی حالت میں حلال جاننے والے نہ بننا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ پھر فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ پھر اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کا اس بات۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ مشیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہاں پہ سورہ کہف کی آیت کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ یعنی وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تم جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو اپنی قوت پر فخر نہیں کرنا چاہیے تھا، ناز نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ما شاء اللہ کہنا چاہیے تھا، کہ یعنی وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے نا وہ دو طرح کا ہے، دو اقسام ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کی، ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ جو ہے یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور غیر پسندیدہ تمام باتوں سے ہے، اور اس میں اللہ جو ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ایک چیز کا ارادہ کریں اور وہ نہ ہو۔ اور اس میں یہ ہے کہ ایک انسان نکلتا ہے گھر سے چوری کے ارادے سے، تو وہ چوری کے تمام جو اسباب اور وسائل ہیں وہ اختیار کرتا ہے تو چوری کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے اس سے، لیکن اس کو ان بٹوین کوئی نہیں روکتا۔ تو یہ ارادہ کونیہ ہے، یہ ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوں۔ دوسری قسم ہے ارادہ شرعیہ، یہاں پر ارادہ محبت کے معنی میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العزت ارادہ شرعیہ کے ساتھ کفر و فسوق کا ارادہ نہیں کرتا، اور اس کا وقوع پذیر ہونا لازم نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی عبادت کریں، اور اللہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی عبادت کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، عمرہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی یہ کرے۔
لوگ عبادت کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ارادہ شرعیہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے کریں لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہو. اور ارادہ کونیہ کہ اللہ ایک چیز کا ارادہ کر لے تو پھر وہ ہو کے رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. ارادہ کونیہ اور شرعیہ میں پہلا فرق کیا ہے کہ ارادہ کونیہ ضرور وقوع پذیر ہوتا ہے، لازم، اور ارادہ شرعیہ لازمی وقوع پذیر نہیں ہوتا. نمبر 2، دوسرا فرق، ارادہ شرعیہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور کے ساتھ خاص ہے، جبکہ ارادہ کونیہ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ دونوں امور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارادہ کی صفت ارادہ کو جان لیں تو ہم اپنی تمام امیدیں، اپنے اعمال، اپنے احوال، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی وابستہ رکھیں، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کے ارادے سے وابستہ ہے. یہ عقیدہ ہمارے اندر توکل پیدا کرے گا. اور پھر ہم ارادہ شرعیہ کو جب اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر ہم وہی کچھ کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ شرعاً ارادہ کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ کام شرعاً اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، تو یہ ہمارے اندر ایک عزم پیدا کرے گا کہ ہم ضرور اس کو سر انجام دیں. یہ جو صفات تمام گنوا رہے ہیں نا امام ابن تیمیہ، یہ میں آپ کو بار بار یاد دہانی کروا رہی ہوں کہ عقائد میں بگاڑ آنے کی وجہ سے کچھ سیکٹس جو تھے انہوں نے ان صفات کا انکار کیا تھا. کسی نے تعویل شروع کر دی تھی، تحریف شروع کر دی تھی، کسی نے تعطیل شروع کر دی تھی، تمثیل، ہر چیز جو ہے وہ خلط ملط ہوئی پڑی تھی. اثبات محبت اللہ و مودتہ لأولیائہ علی ما یلیق بجلالہ، اللہ تعالیٰ کی اپنے اولیاء کے لیے محبت اور مودت کا اثبات جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وقولہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرتے رہو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. البقرہ 195. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. الحجرات 9. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، سو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. التوبہ 7. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. وقولہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. وقولہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، پس عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. وقولہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بلا شبہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں. وقولہ وہو الغفور الودود، اور وہ بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے. البروج 14. تو بیسکلی امام ابن تیمیہ آپ کے پاس یہ آیات لے کر آئے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا اثبات ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے پسند ہیں. ٹھیک ہے، ہم ہر آیت میں سے ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات اپنے لیے نکال لیتے ہیں. احسان کا مطلب کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے. تو احسان کا لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اور سب سے کامل درجہ تو یہ ہے کہ ایسے جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو.
ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کو امیجن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، فزیکلی امیجن نہیں کرنا، لیکن یہ امیجن کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے آپ کی جو احسان کا لیول ہے نماز میں اس میں اضافہ ہوگا۔ سیکنڈ بیسٹ لیول پھر یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اتنا تو ضرور رکھیں نماز پڑھتے ہوئے، اس بات سے تو ڈریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر دیکھیں کہ آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ پہلا جو درجہ ہے وہ رغبت کا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا جو ہے وہ خوف پر مبنی ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے مخلوقات کے معاملے میں، یہ تو عبادت میں احسان تھا نا، مخلوقات کے معاملے میں احسان ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا، لوگوں کو ایذائیں نہ پہنچانا، لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملنا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل کمال یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، نہ کہ تم اس سے محبت کرو۔ یعنی ہر کوئی اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، مگر کیا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو آسمان کے فرشتے بھی تم سے پیار کرنے لگ جائیں گے، اور پھر آپ کو زمین والے بھی آپ سے محبت کریں گے، زمین میں آپ کو قبولیت حاصل ہوگی اور زمین والے آپ سے پیار کریں گے، اور یہ مومن کو جلدی ملنے والی خوشخبری ہے۔ اتباع رسول آپ کو اللہ کی محبت دلاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے عدل و انصاف، جو کہ ایک واجب امر ہے ہر معاملے میں، چاہے اپنی ذات ہو چاہے اپنی اولاد ہو، اور عدل و انصاف جو ہے اس کے لیے ایک کرائٹیریا دے دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے اس حال میں موت آئے کہ اس کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اور وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ ان کی طرف سے اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ یہ ہے آپ کی باٹم لائن کہ آپ جو اپنے لیے سلوک کروانا پسند کرتے ہیں آپ وہی سلوک دوسروں کے ساتھ کیا کریں۔ مثلاً اولاد کو گفٹ کرنا ہے، اس میں عدل ہونا چاہیے۔ میت کے ورثاء میں ترکہ تقسیم کرنا ہے، عدل ہونا چاہیے۔ کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، عدل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ احسان ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ جو تیسری آیت ہے وہ ہے استقامت، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ آپ استقامت کے ساتھ دین کے اوپر ڈٹے رہیں، اور یہ استقامت آئے گی تقویٰ کے تھرو، اور ایسے تقویٰ والے جو اپنے تقویٰ کی پریکٹس کرتے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی وہ ہوں، کنی حالات میں بھی ہوں، کسی ماحول میں ہوں، کسی سچویشن میں ہوں، ان کی دین کے اوپر استقامت فالٹر نہیں کرتی۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ متقین، متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ تو یہ تقویٰ کی بڑی ایک بریف اور خوبصورت جامع تعریف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتا ہے بہت پاک رہنے والوں سے۔ توبہ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ توبہ کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط، اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر توبہ کرنی ہے۔ صرف یہ کام میں نے اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے نہیں کہ میری صحت خراب ہو رہی ہے، اس لیے نہیں کہ اب مجھے ہوتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ نے اس لیے چھوڑنا ہے کیونکہ اللہ کو ناپسند تھا۔ دوسری شرط، گزشتہ گناہوں پر ندامت کا اظہار۔ تیسری شرط، اس کام کو چھوڑ دینا۔ چوتھی، اس کام کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اور 5ویں شرط بھی بتائی جاتی ہے کہ قبولیت توبہ کے وقت میں توبہ کرنا، یعنی جب انسان پر نزع کا عالم طاری ہو جائے تو پھر اس کے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یا پھر مغرب سے جب سورج طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یحب التوابین، التواب کثیر التوبہ، بہت توبہ کرنے والا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے والا۔ متطہرین،
جب غسل کی ضرورت ہے غسل کیا، جب وضو کی ضرورت ہے وضو کیا، اپنی جسمانی نجاستیں صاف کر کے رکھیں، اپنی باڈی کو صاف ستھرا رکھا، تو یہ طہارت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اس آیت میں ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگیاں، توبہ باطنی طہارت اور متطہرین ظاہری طہارت، دونوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت امتحان ہے۔ اس آیت کو وہ کہتے ہیں، نام دیا انہوں نے اس آیت کو آیت امتحان، اس لیے کہ کچھ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اتباع نہیں کرتے، تو یہ امتحان لیتی ہے یہ آیت کہ ہاں اچھا تمہارا دعویٰ ہے محبت کا، تو اچھا دکھاؤ کہ اتباع کتنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے دل میں۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس محبت کا اجر کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں اسے اپنے دل میں یاد کروں گا، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے گا تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کروں گا، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوگا تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوگا تو میں 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آئے گا تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آؤں گا۔ پھر اگلی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ ورنہ ایسی قوم لے آئیں گے کہ جو اس سے محبت کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ مشکل نہیں ہے کہ جب انسان وہ کام چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ساری قوم کو ہٹا دے اور لوگوں کو لے آئے۔ پھر اگلی آیت ہے سورہ صف کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کے راستے میں صفیں بنا کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ سورہ صف کی آیت ہے۔ سورہ صف کو سورہ جہاد بھی کہا جاتا ہے۔ جہاد میں آرگنائزڈ طریقے سے حملہ کرنا، آرگنائزڈ رہنا کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، اور ہمیں روزانہ یہ جو باجماعت نماز کا ایک ہم دیکھتے ہیں طریقہ، تو وہ بھی جہاد اصغر ہی کہلاتا ہے، کیونکہ ایک امام ہے اور اس کی اتباع ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کی اتباع نہیں کرتے باجماعت نماز میں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک امام کو فالو کرنا اور ٹیم ورک کرنے کی یہ جو ایک ٹریننگ ہے یہ دی جاتی ہے نماز میں، اور یہ کام آتی ہے انسان کو میدان جنگ میں۔ آپ لوگوں کے لیے ایک ہوم ورک ہے اس ویکینڈ کا، کیونکہ اب آپ کا فرائیڈے آج اس دفعہ آف ہو رہا ہے، تو ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ذرا قرآن میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ذرا ایک لسٹ بنا لیجئے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ الغفور، اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا، ان سے درگزر فرمانے والا۔ اور الودود، خالص محبت کرنے والا، خالص محبت کرنے والا۔ اور الودود میں 2 معنی ہیں، خالص محبت کرنے والا اور دوسرا معنی ہے جس سے محبت کی جائے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور آیت کا اضافہ اگر امام ابن تیمیہ کر لیتے رحمہ اللہ تو مزید کھل کے محبت کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سمجھ آ جاتی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، سورہ النساء کی آیت 125 ہے کہ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ اس کو اپنا خلیل بنا لیتے ہیں، قریبی ترین دوست۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جس کے اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں نے اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیل نہیں بنایا۔ اور انبیاء کرام میں سے اللہ کے خلیل 2 ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے خلیل بنایا جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ اور یہ وہ قرآنی آیت ہے کہ جس کا ایک اہل تعطیل کا جو ایک بڑا رئیس یعنی ان کا سردار تھا جاد بن درہم، تو اس کو قتل کیا تھا ایک اس وقت کے گورنر خالد بن عبداللہ نے، کیونکہ وہ کہتا تھا
کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو خلیل بنایا ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، تو اس پر اس کو قتل کیا گیا تھا۔ ایک چیز اور بھی دیکھ لیجئے، اللہ سے محبت کے کیا اسباب ہیں؟ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن 3 سب سے قوی ہیں۔ نمبر 1، انسان یہ دیکھے کہ اس کا خالق کون ہے۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت سے لے کے آج تک جو عمریں ہماری ہو گئی ہیں، مسلسل اللہ ہمارے اوپر انعامات و اکرامات کر رہا ہے۔ ہماری رگوں میں خون کس نے دوڑایا، ہمیں کون روزانہ کتنی آفتوں سے مصیبتوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ تو یہ غور و فکر جو ہے یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، اپنے محسن سے آپ پیار کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 2، انسان جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کو اللہ سے محبت محسوس ہونی چاہیے۔ آپ روزہ پڑھیں، لیکن ہم تو مارو مار کرتے ہیں نا، ہمیں محبت نہیں ہوتی، ہم ہر چیز کو ریچول سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگے گی، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم تو اس چیز سے بالکل غافل ہو گئے نا کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کی وجہ سے، کن اعمال کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھولے رہتے ہیں کہ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اس کی محبت کا سبب ہیں، اس کی محبت کے حصول کا سبب ہیں۔ تو اپنی زندگی کو ہمیشہ بڑے کانشیس طریقے کے ساتھ ہمیں گزارنا چاہیے، ایسے نہیں کہ بس 2+2 4 ہو رہا ہے، عبادت میں بھی اور ہر زندگی کے معاملے میں۔ اثبات اتصافہ بالرحمت والمغفرت سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور مغفرت کی صفات ہیں ان کا اثبات، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں اور غفور بھی ہیں۔ وقولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما غافر 7، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ایمان والوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ الاعراف 156۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الاحقاف 8۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف 64۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تو ہم اس سے پہلے اس کی بات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے لیے امام ابن تیمیہ یہ چند احادیث جو ہیں یہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے لائے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی بھی اللہ کے رزق کی طرح 2 اقسام ہیں، رحمت عامہ اور رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ ہر طرف ہے، کافر و مومن ہر کسی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کافر بھی بیمار ہوتا ہے شفا یاب ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس پر بھی ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی حادثات سے، کئی آفات سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لیکن رحمت خاصہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے خاص بندوں کو وہ اللہ تعالیٰ صرف کھانا پینا اور رات دن کا سونا جاگنا اور ذریعہ معاش اور بچے پیدا ہونا اور یہ شادی وغیرہ ہونا، یہ سب چیزوں سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں اپنے بندے پر، وہ ہے اس کی شرح صدر اسلام کے لیے، اس کا اطمینان اپنے رب کے فیصلوں پر، نہ وہ تکلیف آنے پر بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، نہ راحت ملنے پر غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے،
یہ ہے اللہ کی وہ رحمت خاصہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت آئی ہے نا، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس کو اگر پورا دیکھ لیجئے تو یہ سورہ غافر آیا 7 ہے کہ وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی حاملین عرش فرشتے، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے پروردگار، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے تو ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے سیدھے راستے کی اتباع کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کتنی عظیم رحمت ہے کہ حاملین عرش فرشتے مومنین کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر آگے ایک آیت میں فرمایا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ کتبہ یہاں پر اوجبہ کے معنی میں ہے، واجب کر لی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فضل و کرم کرنا، سخاوت کرنا، لوگوں پر رحمت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ رحم نہ کرے ہم پر تو سورہ فاطر آیا 45 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑنے لگتا تو زمین کی پشت پر کسی بھی چلنے پھرنے والی چیز کو نہ چھوڑتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں فوراً نہیں پکڑتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے 50 دن گناہ کیے ہیں اور پھر 50 دن وہ توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، تو عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ پچھلے 50 دن گناہوں کی اس کو سزا دی جائے اور 50 دن جو اس نے توبہ کی ہے اس کو ثواب دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اس نے اپنے اوپر واجب قرار دے رکھی ہے وہ کیا ہے کہ 50 دنوں کے گناہ لمحہ بھر کی توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ الغفور بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 جو چھٹی آیت ہے، یہاں پر غفور مبالغے کا صیغہ ہے، الغفور مبالغے کا صیغہ ہے، اور غفرہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پردے سے کوئی بچاؤ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو غفور وہ جو آپ کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کسی کو کہ میرے اس بندے نے یہ گناہ کیے ہیں، اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کے ساتھ علیحدگی میں جا کر اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کرواتے ہوئے فرمائیں گے تو نے یہ عمل کبھی کیا، تو نے یہ گناہ بھی کیا، یہاں تک کہ وہ سب کا اقرار کر لے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے یہ گناہ چھپائے رکھے اور آج میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اور الرحیم جو ہے اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اور آخری جو 7ویں آیت ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کی اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی تھوڑا بہت رحم کرتا بھی ہے نا، جیسے ماں رحم کرتی ہے اپنے بچوں پر، باپ بھی اپنی اولاد پر رحم کرتا ہے، لیکن کوئی بھی اتنا رحم نہیں کر سکتا جتنا اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ ارحم الراحمین وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک عورت قیدیوں میں اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے ماری پھر رہی تھی، اور جب وہ اسے مل گیا تو اس نے بڑے پیار کے ساتھ اسے پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کے سامنے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ، اے اللہ کے رسول، ہرگز نہیں، یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ اگر اس دنیا کے تمام مہربانوں کی مہربانیاں جمع کر لی جائیں تو بھی اللہ کی رحمت کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے پیدا کیے ہیں، جن میں سے صرف ایک حصہ اس دنیا میں نازل کیا ہے، جس کے تحت ساری مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں۔ جانور بھی اپنے بچے سے رحم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک سرکش جو اونٹنی ہے نا، وہ بچہ اس کا جب اس سے دودھ پی رہا ہوتا ہے تو وہ اس پر سے اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے تاکہ وہ آرام اور سہولت کے ساتھ دودھ پی سکے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہت رحم کرنے والی ہستی ہیں۔
اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا انکار کرتے ہیں وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کچھ کمزوری لازم آتی ہے۔ رحم تو وہ کرتا ہے نعوذ باللہ جس کے اندر کوئی ضعف ہوتا ہے، جو کسی سے ڈرتا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کی جو رحمت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے جو انسان معاف کرتا ہے، آپ دیکھیں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، جو بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، آپ اس کو بڑا کبھی سمجھتے ہیں، آپ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ اس کی ہمت کی داد دیتے ہیں، وہ کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ تو کہاں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو کمزوری پر کیا جائے قیاس۔ ذکر رضا اللہ و غضبہ و سخطہ و کراہتہ فی القرآن الکریم وانہ متصف بذالک۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور اللہ کا غضب اور غصہ اور ناپسندیدگی، ان سب کا اثبات قرآن کریم سے۔ وقولہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ البینہ 8۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس نے اس پر لعنت کی۔ وَقَوْلِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، پچھلی آیت جو ہے وہ النساء 93 تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، سورہ محمد 28۔ وَقَوْلِهِ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، الزخرف 55۔ وَقَوْلِهِ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ، اور اس کا فرمان، اور لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہ کیا تو اس نے انہیں روک دیا۔ وَقَوْلِهِ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ کے نزدیک بہت ہی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو، سورہ صف آیہ نمبر 3۔ یہاں پر امام ابن تیمیہ نے آپ کو کچھ ایسی جو باتیں ہیں، کچھ ایسے افعال اعمال جو انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بعض کو پسند کرتا ہے، بعض کو ناپسند کرتا ہے، بعض سے غصہ ہوتا ہے، بعض سے راضی ہوتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا جو ہم نے سب سے پہلی پڑھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس آیت کو آیت رضا کہتے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے راضی ہونا، وہ کچھ اعمال سے بھی راضی ہوتا ہے اور وہ اعمال کرنے والوں سے بھی راضی ہوتا ہے۔ مثلاً وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو وہ اس کے ذریعے سے تم سے راضی ہو جائے گا، یہ سورہ زمر آیہ 7 ہے۔ سو شکر انسان کی طرف سے ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسلام سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، المائدہ 3، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے، متقین سے، عدل کرنے والوں سے، شکر گزاروں سے راضی ہوتا ہے، اور کافروں اور فاسقوں اور منافقوں سے راضی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو پسند کرتا ہے اور بعض کو پسند نہیں کرتا، بعض اعمال کو پسند کرتا ہے اور بعض اعمال کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر جن آیات کا ذکر کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، ان آیات کو بریفلی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا۔ مومن وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو۔ ایسے انسان کو جب کوئی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، متعمدن، جان بوجھ کر، اس میں سے جوینائل بھی نکل گئے، اس میں سے مجنون بھی نکل گئے، کوئی پورے پری میڈیٹیٹڈ مرڈر کرتا ہے، تو اس کی کیا کیا سزا ہے؟ نمبر 1 جہنم، آگ کا نام، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ٹھہرے گا، یہ دوسری سزا ہے۔ وغضب اللہ علیہ،
اور یہاں پر صفت غضب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے شایان شان ثابت ہے. جیسا اللہ کے شایان شان ہے ویسا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس انسان کے اوپر. اور چوتھی سزا وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کا معنی ہے بھگا دینا اور اللہ کی رحمت سے دور کر دینا. یہ 4 سزائیں یہاں پر بتائی گئی ہیں. اور ایک اور آیت میں 5ویں سزا بھی ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، یعنی اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے. بہرحال توبہ کا دروازہ جو ہے نا وہ کھلا ہے، اور اس کے لیے پھر بہت سی بحث ہے. قاتل جب قتل کرتا ہے نا تو وہ 3 حقوق وائلیٹ کرتا ہے، وہ 3 حقوق وائلیٹ کرتا ہے. ایک اللہ کا، وہ توبہ سے ساکت ہو جاتا ہے، اگر وہ خالص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. دوسرا مقتول کے ورثاء کا، اور یہ حق اس صورت میں ساکت ہوتا ہے کہ جب مقتول اپنے آپ کو ان کے حوالے کرے اور ان سے کہے کہ اب آپ جو سلوک میرے ساتھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو اب ان کی مرضی پر ہے، چاہیں تو قصاص لیں اور اس کو قتل کر دیں یا کروا دیں، ٹھیک ہے، خود نہیں کرنا. دیت وصول کر لیں، خون بہا. اور نمبر 3 یا پھر معاف کر دیں، ٹھیک ہے. تو یہ مقتول کے اولیاء کا حق اس طرح ساکت ہوا. اب رہا اس مقتول کا حق جس کی جان گئی اور دنیا میں تو اس سے خلاصی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو ایسے میں پھر جس نے خالص توبہ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مقتول کے درجات بلند کر دیں گے، اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اور قاتل کو معافی دے دیں گے اگر اس کی توبہ خالص ہوئی یا سچی ہوئی. اور اگر اس کی توبہ خالص اور سچی نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ دنیا میں خون بہا دے بھی دیتا ہے تو پھر اللہ کا حق بھی وہیں رہتا ہے جو کہ توبہ کرنے سے ساکت ہونا تھا، اور مقتول کا حق بھی وہیں رہتا ہے. اور ان دونوں چیزوں کا پھر وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا. یہ بہت سنگین جرم ہے ایک انسان کو، ایک مومن کو قتل کر دینا. یہ جو آخری آیت ہے نا سورہ صف کی، اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ ہم اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بات بہت بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. کبرا عظما یعنی بہت بڑی بات ہے، اور مقتن شدید نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات سے. مقت کہتے ہیں شدید نفرت کو. تو یہ بڑی سنگین، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے متنفر ہیں کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہو. آپ جس بات کی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے ڈرتے ہوئے انہیں ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کی کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یا پھر آپ اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو تو حکم دے رہی ہوں لیکن خود اس پر عمل کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ جو میں بول بول کے لوگوں کو تقریر کر کے تو میں لوگوں کو نصیحت کر لیتی ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے، میں نے کیا نہ کیا یہ ایک برابر ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت سخت ناپسند ہے. ذکر مجیء اللہ سبحانہ لفصل القضاء بین عبادہ علی ما یلیق بجلالہ، اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تشریف لانے کا بیان جو اس کے جلال کے لائق ہے. وَقَوْلِهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام تمام کر دیا جائے. یہ البقرہ 210. وَقَوْلِهِ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الانعام 158. وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے. الفجر 21-22. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا
اور فرشتے اتارے جائیں گے، لگاتار اتارے جانا، سورہ الفرقان آیا 25۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئیں گے۔ اس پر بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں آئیں گے نہیں، اتیان جو ہے وہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوگا۔ تو دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے نازل ہونے کی بات کی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ہی نازل ہونے کی بات کی ہے۔ اتا امر اللہ، فار ایگزامپل اللہ کا حکم آ پہنچا، سورہ نحل میں آتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بات ہی فرمائی ہے اپنے آنے کی، تو پھر ہم اس کو ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے آنے کی کیفیت کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ، وی ڈونٹ نو، ہمیں کیفیت نہیں بتائی گئی۔ اچھا، یہاں پر اب ان آیات کو بریفلی دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا آنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کا آنا۔ قیامت کے دن فرشتے زمین پر اتریں گے نا، تو وہ یکے بعد دیگرے، یعنی پہلے آسمان والے آئیں گے، پھر دوسرے آسمان والے، پھر تیسرے والے، پھر چوتھے والے، اس طرح 7ویں آسمان تک ہر آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ باری باری اتریں گے اور آ کر وہ لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ پھر تیسری جو آیت ہے نا، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ۔ اس میں ان احوال کا ذکر ہے کہ جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ نمبر 1، فرشتے آئیں، روح قبض کرنے والے فرشتے آ جائیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں، فرشتوں کی آمد کا۔ نمبر 2، قیامت کے دن لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے رب تعالیٰ کی آمد کا، ٹھیک ہے، او یاتی ربک۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی بعض آیات کی آمد کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق اس سے مراد مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 احوال کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کی غرض سے اتریں گے تو ان پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایسے وقت پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور پھر بہت ہی یہ ڈرا دینے والی آیت ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ زمین کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی، پست کر دیا جائے گا اس کو، اور فرشتے صف در صف آ کھڑے ہوں گے۔ میدان محشر میں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہاں پر لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ آپ کوئی اس میں پستی دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی بلندی، کسی کو سر چھپانے کی، شکل چھپانے کی، کوئی ٹیلا، کوئی درخت جس کے پیچھے کوئی انسان چھپ کے بیٹھ جائے، جگہ نہیں ملے گی۔ اور جو تعطیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آمد نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی آمد ہوگی تو پھر تو ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے، اور جسم جو ہے وہ تو تمثیل ہو جائے گی انسانی جسم کے ساتھ، تو لہٰذا ہم اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی مانیں گے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اثبات الوجہ للہ سبحانہ وقولہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الرحمن 27 كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ القصص 88۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، سورہ رحمان کی آیت کا ترجمہ ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے۔ اور القصص کی آیت کا ترجمہ ہے، اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی قرآن میں بارہا وجہ کا ذکر آیا ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو وجہ اللہ، لوجہ اللہ کرتے ہو، اللہ کے چہرے کی خاطر کرتے ہو، اللہ کو دیکھنے کی خاطر، قیامت کے دن اللہ کا چہرہ دیکھنے کی خاطر کرتے ہو۔ یہ جو سورہ رحمان کی پہلی آیت ہے نا، اس سے ایک تھوڑا سا بسائڈز دا پوائنٹ ہی ایک بات ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سے پہلے جو آیت آ رہی ہے نا، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ان دونوں آیات کو اکٹھا پڑھنا چاہیے، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تاکہ مخلوق کا جو فنا ہونا ہے، یہ مخلوق کا نقص ہے نا، امپرفیکشن ہے مخلوق کی، اور خالق کا کمال کہ باقی اسی نے رہنا ہے، دونوں اکٹھے
واضح ہو سکیں۔ سو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، مگر اس کے چہرے پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو جلال اور اکرام والا ہے، تر و تازگی اور نور عظیم والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا پردہ نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار اس کی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو جلا ڈالیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، یعنی ہر چیز کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ تو ہر چیز تک پہنچتی ہے۔ اثبات الیدین للہ تعالی فی القرآن الکریم، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہونے کا اثبات قرآن کریم میں۔ وقولہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ المائدہ 64۔ سو اللہ تعالیٰ کے جو دو ہاتھ ہیں ان کا اس بات ہے قرآن حکیم میں، ابلیس سے خطاب کرتے ہوئے، اور اس کو ایک ڈانٹ کی ایک یہ طریقہ ہے، جو بعض اوقات استفہام ہوتا ہے نا، کوشچن، تو وہ ڈانٹ کے لیے ہوتا ہے، آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، لیکن دراصل آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈانٹ رہے ہیں بچے کو یا جس کو بھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دو ہاتھوں کا اس بات کیا ہے۔ جو یہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور اس وصف میں کوئی دوسرا اس بات کا شریک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہو سوائے آدم علیہ السلام کے۔ اور وہ ساری آگے سے اس کی جو ابلیس کی ہے تعویل کہ میں بہتر ہوں نا اس سے، اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، تو وہ اپنے ذوم میں آیا اور اپنے تکبر میں آیا۔ بہرحال یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا اس بات ملتا ہے۔ علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی، یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی اور جنت عدن کے پودے اپنے ہاتھ سے لگائے، جنت عدن کے پودے اپنے ہاتھ سے لگائے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو دوسری آیت ہے اس میں تو یہود جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت برے گمان کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بڑی معیوب جو صفات ہیں نا ان سے منسوب کیا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی آیات آتی تھی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے کئی گنا۔ تو کہتے تھے کہ محمد کا رب فقیر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اب وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، تو اللہ انہیں برباد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ دن رات خرچ کرتا ہے، دن رات اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں ان یہود کو بھی دے رہا ہے جو اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، یہ دراصل عزت و افضائی کا بھی مقام ہے نا۔ اور پھر یہ ہے کہ عزت و افضائی کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو ہاتھ، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو ہی ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے، دو سے زیادہ نہیں ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے اور زمین کو دوسرے ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔ اثبات العینین للہ تعالی، اثبات العینین للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھوں کا اثبات۔ وقولہ واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، الطور 48۔ وحملناہ علی ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، القمر 13-14۔
سورہ طور کی آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرو، بس بے شک تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ سورہ قمر کی آیت ہے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا۔ پھر اسی طرح طٰہٰ 39، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے خاص محبت ڈال دی تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھوں کا اس بات ہے یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کی 2 آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، اس پر بھی امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 آنکھیں ہیں، کیونکہ دجال جو ہے نا وہ کانا ہے، اس کی 1 آنکھ ہے اور وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں استدلال ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 آنکھیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانا ہے جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اثبات السمع والبصر للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے سمع و بصر کا اثبات۔ وقولہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ المجادلہ 1۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ سب کچھ سننے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ المجادلہ 1۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ آل عمران 181۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، یا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ الزخرف 80۔ وقولہ اننی معکما اسمع وارا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ طٰہٰ 46۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ العلق 14۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور سجدہ کرنے والوں میں تمہارا گھومنا پھرنا بھی وہ دیکھتا ہے۔ انہ ھو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الشعراء 218-220۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے کہ تم سب عمل کرو، پس ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی۔ التوبہ 105۔ ان تمام جو آیات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی سماعت اور اللہ تعالیٰ کی بصارت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اچھا، ہم یہ تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کان ہیں، اس لیے کہ ہمیں قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کانوں کا اس بات نہیں ملتا۔ تو جس چیز کا اس بات ملتا ہے تو اس کو ہم لے لیں گے، اور جس چیز کا اس بات ہمیں نہیں ملتا اس چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر، سمع، بصارت، اللہ تعالیٰ کا آنا اور جتنی بھی ہم نے آج پڑھی ہیں، ان سب چیزوں پر ایمان رکھے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اس سے اس کو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے گا، اپنی رحمت خاصہ سے مجھے نوازے گا، نیکیوں کے اجر و ثواب سے مجھے نوازے گا۔ تو انسان پھر نہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے اپنی زبان سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں، نہ اپنے کانوں سے وہ باتیں سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور اسماء الحسنیٰ کو جاننے کا سب سے جو ایک بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اطاعت گزار ہو جاتا ہے۔
بارک اللہ فیکم۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔